دیارے حضے جتے ابو الغوث پہ عظمت ناز کرتی ہے۔ رسول النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آواز بلند نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے اللہم صلی علی واجب ہمت کو کیا ہے حیدر کے فرزند نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولنا، اور نہ سمجھ میں آئے تو الحمدللہ بولنا، لیکن کچھ بولے ضرور تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ میری بات سن بھی رہا ہے۔ واجب ہمت خوب کیا ہے حیدر کے فرزند نے، نافذ الفت خوب کیا ہے حیدر کے فرزند نے۔ یہ آل نبی ہیں، دین کے سرور کی خوشبو ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آل نبی ہیں، دین کے سرور کی خوشبو ہیں، قائم سنت خوب کیا ہے حیدر کے فرزند نے۔ قائم سنت خوب کیا ہے حیدر کے فرزند نے۔ پشت نبی پر جو ہے بیٹھا جنت کا سردار ہے۔ پشت نبی پر جو ہے بیٹھا جنت کا سردار ہے۔ ظاہر نسبت خوب کیا ہے حیدر کے فرزند نے۔ ظاہر نسبت خوب کیا ہے حیدر کے فرزند نے۔ سیدہ زہرا کی آنکھوں کا نور ہے کربل میں تنہا۔ سیدہ زہرا کی آنکھوں کا نور ہے کربل میں تنہا۔ جام شہادت خوب پیا ہے حیدر کے فرزند نے۔ شہادت خوب پیا ہے حیدر کے فرزند نے۔ سید عالم کی امت یہ تیرے قدم پہ شیدا ہے۔ سید عالم کی امت یہ تیرے قدم پہ شیدا ہے۔ لازم قدرت خوب کیا ہے حیدر کے فرزند نے۔ لازم قدرت خوب کیا ہے حیدر کے فرزند نے۔ عارف در کا ہے سائل، اونچا رتبہ تیرا بڑا ہے۔ ثابت وحدت خوب کیا ہے حیدر کے فرزند نے۔ ثابت وحدت خوب کیا ہے حیدر کے فرزند نے۔ حضرات محترم، آج کی محفل امام عالی مقام کے حوالے سے قائم کی گئی ہے، اور آپ کا یہاں بیٹھنا، ہم سب کا یہاں آنا اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہم والہانہ نسبت اور عقیدت رکھتے ہیں تو امام عالی مقام سے رکھتے ہیں۔ اور میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ کی بلندی کا تو کوئی جواب ہی نہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے آپ کے ذکر کو بھی ہم نے آپ ہی کے لیے بلند کر دیا۔ اب حضور فرماتے ہیں من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ، تو اس پر واجب ہے کہ وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے۔ اب اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو پتہ چلا ایک دفعہ حضرت زید ابن ارقم صحابی رسول ہیں، جنہوں نے ہمیشہ مولا علی شیر خدا کے ساتھ، حضور نبی آخر الزماں کے ساتھ جنگ میں شامل رہے، اور لمبی عمر آپ کو حاصل ہوئی۔ جب امام عالی مقام شہید کیے گئے
تو اس وقت آپ بوڑھے ہو چکے تھے۔ زید ابن ارقم وہ گھر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم جن کے جسم سے مٹی کا اگر ایک ذرہ بھی لگ جائے تو علماء حق فرماتے ہیں کہ وہ ذرہ جو نبی آخر الزمان کے جسم اطہر سے مس ہو جائے وہ ذرہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جو چھوٹے سے شہزادے ہیں وہ حضور کے سینہ اقدس پر کبھی بیٹھتے ہیں کبھی لیٹ جاتے ہیں، کبھی حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ لیتے ہیں اور دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھ کر چلتے ہیں تو حسنین کریمین ان کی پشت پر، امام حسین ان کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے ان کی زلف کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیتے ہیں، اور خود سے نہیں تھاما بلکہ حضور نے خود فرمایا بیٹے میری زلف کو تھام لو ورنہ جب میں چلوں گا تم نیچے گر جاؤ گے اور تمہیں میں نہیں دیکھ سکتا کہ تم میری پشت سے زمین پر گرو اور تمہیں چوٹ لگ جائے، میرے دل کو درد ہوتا ہے۔ اب ذرا اندازہ تو لگائیں، غور تو کریں کہ جس نبی کی پشت پر حسین بیٹھے، جس نبی کے سینے پر حضور بیٹھے، پشت کو اللہ کہتا ہے الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، زلف کو اللہ کہتا ہے واللیل اذا سجا، سینے کو اللہ کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، جس کو قرآن ڈسکس کرے، جس کو قرآن بیان کرے، سینہ ہو نبی کا آیت ہے قرآن کی، پشت ہو نبی کی آیت ہے قرآن کی، اور اسی پشت پر جو بیٹھے اسے حسین کہتے ہیں، جس سینے پر کھیلے اسے حسین کہتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، جب ذکر اتنا بلند ہے تو سوچو حسین اتنا بلند ہوگا۔ تکبیر، تکبیر، رسالت، اولاد مولا علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید نے کہا بیعت رضوان کے وقت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان لوگوں نے جو درخت کے نیچے بیعت رضوان کے وقت جو بیعت کیا تو ان لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے اے نبی وہ ہاتھ آپ کا نہیں میرا ہے۔ حالانکہ دوستو اللہ ہاتھ سے، کندھوں سے، سینے سے، وجود سے، جسم و جسمانیات سے، مکان سے، آنکھ سے، سر سے، چہرے سے، پیر سے، قدم سے، حرکت سے، چلنے پھرنے سے وہ پاک ہے، پاک ہے۔ ہاتھ مانو گے تو پورا جسم تیار ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ بیدک الخیر، عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور بیعت رضوان میں صحابہ کا ہاتھ نیچے ہے، حضور کا ہاتھ اوپر ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ ہاتھ اے میرے محبوب ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ پتہ چل گیا بیعت رضوان کی وقت اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ مصطفیٰ کے ہاتھ کو تنہا مت سمجھنا، مصطفیٰ کے ہاتھ کو بے سہارا مت سمجھنا، مصطفیٰ کے ہاتھ کو کمزور اور ضعیف مت سمجھنا۔ یہ ہاتھ صرف مصطفیٰ کا نہیں، اس کے اندر جو طاقت و توانائی ہے، جو قدرت ہے، جو تصرفات ہیں، وہ کسی اور کا نہیں، خود رب تعالیٰ کا ہے۔ تو کہا اب عزت ملے گی تو مصطفیٰ کے ہاتھ سے ملے گی، اب مقام و مرتبہ ملے
ملے گا تو مصطفیٰ کے ہاتھ سے ملے گا، اب شان و شوکت ملے گی تو مصطفیٰ کے ہاتھ سے ملے گی۔ اب پتہ چل گیا کہ یہ مصطفیٰ کریم کا ہاتھ تنہا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو جب میرے نبی کے دست اقدس نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب شق القمر کا معجزہ حضور نے اشارہ فرمایا، جب وحی کا جام شق ہو گیا، ہٹ گیا۔ یہی وجہ ہے حضور نے اشارہ کیا تو کھجور کا درخت اپنی جگہ چھوڑ کر بارگاہ رسول میں آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دست مصطفیٰ نے کنکری کو اشارہ کیا تو ابو جہل کے ہاتھ میں وہ کنکر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دست مصطفیٰ نے جادو کرنے ہوئے بیٹوں کو اشارہ کیا تو دونوں مردار بچے اٹھ کر اٹھائے ہو گئے۔ ارے ذرا قوم کو کرو، حسین کی کربلا میں تنہا نہیں تھا۔ حسین کے ساتھ اگر کوئی اور شامل تھا تو مصطفیٰ کا ہاتھ تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں لا تسبوا الحسن والحسین، کہ حسن و حسین کو گالی مت دو، حسن و حسین کو گالی مت دو۔ اچھا بتائیں، گالی کا جو اطلاق ہے ہمارے سماج میں الٹا پلٹا ماں بہن جو لوگ کرتے ہیں اسی کو گالی سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اسی کو گالی سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کا دائرہ ذرا وسیع، گالی آپ بس یہی نہ سمجھیں کہ بس ماں بہن کے خلاف بول دیا تو گالی ہو گئی، نہیں، اس کے خلاف اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو گالی ہیں۔ اور حضور کیا فرما رہا ہے؟ لا تسبوا الحسن والحسین فإنہما سیدا شباب اہل الجنہ من الاولین والآخرین، کیونکہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور پہلی اور پچھلی سارے جنتی نوجوانوں کے یہ سردار ہیں۔ حضرت آدم کی امت کے جو جنتی نوجوان ہیں ان کے بھی یہ سردار ہیں، ابراہیم کی امت کے جو جنتی نوجوان ہیں ان کے بھی سردار ہیں، اسماعیل کی امت کے جو نوجوان جنتی ہیں، جو جنتی لوگ ہیں ان کے بھی سردار ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کی امت میں جو جنتی لوگ ہیں ان کے بھی سردار یہ ہیں، جو حضرت صالح کی امت میں جو جنتی لوگ ہیں ان کے بھی یہ سردار ہیں، حضرت موسیٰ کی امت میں جو جنتی لوگ ہیں ان کے بھی یہ سردار ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی امت میں جو جنتی لوگ ہیں ان کے بھی یہ سردار ہیں۔ حضور کی امت میں قیامت تک آنے والے کلمہ گو حضرات اور صاحبان ایمان جتنے جنتی نوجوان ہیں سب کے سب سردار، سب کے سردار اگر کوئی ہے حضور کی زبان جو نبی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ جہاں پہ کل آواز دے وہ زبان مصطفیٰ کی ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو یہ زبان کس کی؟ حضور کی۔ کس کی زبان؟ حضور کی زبان۔ اسی زبان نے کہا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار اب جنت میں جائیں گے وہی جو حضور کی زبان کا خیال رکھتے ہیں۔ کربلا میں جنہوں نے حسین کو سردار مانا، مدینے میں جنہوں نے حسین کو سردار مانا، مکہ میں جنہوں نے حسین کو سردار مانا، آج تک جو اس دور میں جی رہا ہے حسین کو سردار مان رہا ہے، قیامت آنے تک جو حسین کو سردار مانتا رہے گا اسی کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ جو جنت کو سردار نہیں مانے گا اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں۔ پتا چلا کہ حسین طرح نہیں، مصطفیٰ کریم کا دست اقدس ہے، حسین کے ساتھ ہے۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اے ایمان والو نہ اللہ سے آگے بڑھو
نہ رسولullah سے آگے بڑھو، آگے نہ بڑھو۔ کیا پتہ چلا؟ تقدم نہ کرو، جو اللہ نے حد بنایا ہے اسے کراس نہ کرو۔ حضور نے ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی ہو تو تم نہ پڑھ لو، حضور نے بقرعید میں قربانی نہ دی ہو تو ان سے پہلے قربانی مت دو۔ عبادت میں بھی تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ عبادت اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ اچھا کام ہے نا، تو اچھے کام میں بھی آپ رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور توہین کرو گے تو کیا حاصل ہو؟ جب عبادت میں آگے نہیں بڑھ سکتے تو کہا جو رسول سے آگے بڑھے گا وہ اللہ سے آگے بڑھ جائے گا۔ اللہ سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس کے ساتھ تو چلنا ہے نہیں، اس کے ساتھ تو عبادت کرنا ہے نہیں، اس کے ساتھ تو بیٹھنا ہے نہیں، بیٹھنا چلنا پھرنا یہ رسول کے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے کہا حکم دونوں کا برابر ہے۔ کیا ہے؟ بس وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، لیکن حکمن دونوں برابر ہیں۔ مطلب یہ کہ جو رسول کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کی پیروی کرتا ہے، جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو رسول سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کا احترام کرتا ہے وہ اللہ کے دین کا احترام کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں سنو دھیان سے، جب حسین روتا ہے تو مجھے اس کا رونا پسند نہیں ہے، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میرا وجود مجھے اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو کسی اور کے درد میں مت جانا، حسین کو دیکھ لینا، مجھے دیکھ لو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد مولا علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب حضور معراج سے واپس آئے تو کسی نے کہا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا اللہ کو دیکھ کر آ رہے ہیں۔ تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ دیکھ کر آ رہے ہیں تو ہم کو بھی دکھائیے۔ حضرت موسیٰ سے لوگوں نے یہی کہا کہ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی آواز سنائیے، لیکن حضور سے کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرماتے تھے انا مرأۃ الحق، میں اس حق کا آئینہ ہوں، میں اس حق کا آئینہ ہوں۔ اچھا بتائیے، آئینے کی بھی کوئی تصویر ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کے گھروں میں تو آئینہ ہوگا ہی، آئینے کی کوئی تصویر نہیں ہوتی، جو سامنے گیا وہی دکھا دیتا ہے نا؟ آپ گئے، چاہے آپ کی ناک ٹیڑھی ہو چاہے سیدھی ہو، وہ دکھا دے گا، چاہے آپ کا چہرہ جیسا بھی ہو وہ بدل کے نہیں دکھائے گا، جو ہے وہی دکھائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں انا مرأۃ الحق، میں حق کا آئینہ۔ تو حق کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور حضور کیا؟ آئینہ۔ یہی وجہ ہے ایک مقام پر ابو جہل آتا ہے اور کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ، تم سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی بدصورت نہیں، معاذ اللہ، کوئی بدصورت نہیں۔ حضور فرماتے ہیں صدقت، تو نے سچ کہا۔ جوش میں آ کر، عشق اور محبت میں آ کر ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پوری دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ حضور فرماتے ہیں صدقت، اے ابو بکر تو نے سچ کہا۔ صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، دونوں نے سچ کیسے کہہ دیا؟ ایک تو غلط ہوگا، دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں آئینہ ہوں، میں آئینہ ہوں۔ ابو جہل نے مجھے نہیں دیکھا، اس نے اپنے آپ کو مجھ میں دیکھا ہے، اور اس نے اپنا کفر کا، شرک کا گندا چہرہ دیکھا، تو دیکھ کر اس نے کہا آپ سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں۔ اور ابو بکر نے اپنے آپ کو مجھ میں دیکھا، اور ابو بکر کے ایمان کے حسن و جمال نے جب مجھ پر نظر ڈالی تو میں نے اسے دکھایا، اسے اپنے وجود کو
یہ حسینی تعلق ہے، یہ حسینی نسبت ہے، یہ حسینی کڑی ہے جو جوڑتی ہے ہمیں رسول اللہ سے، جو جوڑتی ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو دوستو حسینی بننا، کیا بننا ہے؟ حسینی بننا۔ اچھا حسینی بننا آسان ہے یا مشکل؟ بولنا آسان ہے اور بننا مشکل ہے نا؟ کہ سب ہیں یا حسینی؟ ذرا ایک بار گریبان میں جھانکیں اور کہیں کیا واقعی سب حسینی ہیں؟ بولنا تو بہت آسان ہے، اب بننا بہت مشکل ہے۔ حضرات محترم، یزیدی 22,000 کا لشکر، ان کو درہم دیا جا رہا ہے، ان کو شراب پلائی جا رہی ہے، ان کو کباب کھلایا جا رہا ہے، ان کو عیش و عشرت کے سامان مہیا کیے جا رہے ہیں، ان کو ساری چیزیں دی جا رہی ہیں، پھر بھی وہ ٹکتے نہیں۔ کچھ کہتے ہیں ارے یہ تو علی اکبر نہیں، یہ تو محمد رسول اللہ لگ رہے ہیں، یہ نواصر رسول تو آج بالکل لگتا ہے امامہ، زرہ، تلوار، نالین، جبہ پہن کر جب آئے ہیں تو لگتا ہے مدینے میں مصطفیٰ کریم نظر آ رہے ہیں۔ سب کے قدم اکھڑنے لگتے تھے، ان کو پیسہ دیا جاتا تھا، ان کے اکاؤنٹ کو فل کیا جاتا تھا، تب کہا جاتا تھا ٹکے رہو ٹکے رہو، بھاگو گے تو یزید بھی قتل کر دے گا اور دولت سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ لیکن ہمارا حسین وہ یزیدی کردار تھا جو دولت و ثروت کے زور پر اپنی فوج تیار کیے ہوئے تھا، اور یہ حسینی کردار ہے کہ چراغ بجھا کر کہتے ہیں جس کو جانا ہے جان بچانا ہے چلا جائے، کیونکہ حسین خود غرض نہیں، حسین مطلبی نہیں کہ اپنے جان اور اپنے لوگوں کی سیفٹی اور تحفظ کے لیے دوسروں کی جان کو نیلام کرتے یہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے اپنے لیے اوروں کی قربانیاں لے لی اور رائے خدا کے قتل کروا دیا، حسین کے نام بنا دیا۔ جواب بنا کر دیکھتے ہیں کہ سارے کا سارے غلام بیٹھے ہوئے اور سارے قرآن لے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں اے نواصر رسول، دنیا کو یہی تو بتانا ہے کہ وہ 22,000 آپ کے وقت کے مقابل کھڑے ہیں، وہ غدار ہیں غدار، ہم جو ہماری رگوں میں بھی نبی کے صحابہ کا خون روا ہوتا ہے، وہ بھی صحابہ کی اولاد، ہم بھی صحابہ کی اولاد، ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ صحابہ کی اصلیت کیا ہے۔ صحابہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی نسلوں میں وفا خون بن کر روا ہو، اور بہتر نے ثابت کر دیا کہ صحابہ کی اولاد بول کر 22,000 کی توہین کرتے ہو کیونکہ وہ سب کے سب یزیدی ہیں، لیکن یہاں پر جو 72 ہے یہ سب کے سب مصطفی بھی ہے، یہ سب کے سب مولائی بھی ہے، یہ سب کے سب حسنی بھی ہے، یہ سب کے سب حسینی بھی ہے۔ قیامت تک کے لیے پردے کو چاک کر دیا، حق و باطل کے درمیان ایک امتیازی لکیر کھینچ دیا اور کھینچ کر بتا دیا کہ اب قیامت تک کے مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، ہمارا اپنی تعداد نہ دیکھنا، حسین کی وفا میں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مولا علی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ وفا کی جنگ ہے، یہ وفا اور جفا کی جنگ ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ صحیح اور غلط کی جنگ ہے، یہ امن و رحمت اور فتنہ و فساد کی جنگ ہے، یہ نبی کے ارشادات اور ابلیسی اور طاغوتی بکواس کی جنگ ہے، یہ اللہ کے دین اور ادیان باطلہ کی جنگ ہے۔ یہ جنگ کوئی انفرادی کوئی شخصی جنگ نہیں، یہ جنگ کوئی دو گھرانے کی جنگ نہیں، یہ جنگ کوئی دو شہزادوں کی جنگ نہیں، یہ جنگ دین متین اور مردود لعین کی جنگ ہے،
یہ جنگ دیکھ کر سارا زمانہ فیصلہ کرنے کے لیے پریشان ہو گئے کہ حق پر کون اور باطل کون. تو صاف سیدھی سی بات ہے کہ جس نے کربلا کی سرزمین پر جا کر خیمہ زن اور اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو لے کر وہاں حاضر ہے، موجود ہے، شیر خوار بچہ. آپ کو پتا ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو پیاس اور بھوک اور تڑپ سے شہید ہو گئے. آپ کو پتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں جن کا کھیلنے کودنے کا وقت ہے، وہ بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے بہت سارے جانثار جو 72 ہیں ان کی فیملی بھی وہاں موجود ہے، وہ بھی سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں کہ جب نواسہ رسول پر پانی بند ہے تو ہم کیا چیز ہیں. جو ساقی کوثر ہے، جو بروز حشر قیامت کے دن اپنے نانا کے ساتھ کھڑا ہو کر امت کو حوض کوثر سے پانی نکال نکال کر پلانے والا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر رات میں باتیں ہوتی تھی کہ کل میدان میں کون اترے گا. تو یہ نہیں ہوتا تھا امام حسین فیصلہ کریں کہ تم جاؤ گے، ایسا نہیں تھا. وہاں سب کہتے تھے کہ ہم جائیں گے. ایسی بھی جنگ آپ نے دیکھی ہے نہیں. جو لیڈر رہتا ہے، جو گورنر رہتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون کل صبح میدان کارزار میں اترے گا. وہاں ایسا معاملہ نہیں تھا. وہاں جانثار ہیں تو وہ بھی پیش ہیں، جو خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی پیش ہیں. اگر چھوٹا سا بچہ ہو تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہم شہید ہونے جائیں گے. بی بی زینب کے شہزادگان ہیں اون و محمد، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماموں جان پر قربان ہوں گے. یہ وہی مرحلہ، یہ وہی گھڑی ہے کہ جب صحابہ کرام اپنے آقا کریم کو جھرمٹ میں لے کر رہتے تھے. اگر ادھر سے تیر آئے تو کسی صحابی کے سینے پر لگے، ادھر سے تیر آئے تو کسی صحابی کے بازو پر لگے، ادھر سے تیر آئے تو کسی صحابی کے آنکھ پر لگے، ادھر سے تیر آئے تو کسی صحابی کے شانوں پر تیر لگے. لیکن محبوب کو کوئی اذیت وہ پہنچنے نہیں دیتے تھے. جب حضور وضو کریں تو وضو کا پانی آپ کے ہاتھ سے، آپ کے چہرے انور سے لگ کر زمین پر نہیں، صحابہ ہاتھوں میں لے کر پی جایا کرتے تھے. وَكَانُوا يَقْتُلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ وَشَعْرِهِ. انس بن مالک ہیں اس حدیث کے راوی کہ وہ کہتے ہیں لگتا تھا کہ صحابہ آپس میں جنگ کر لیں گے وضو کا پانی لے لیں اور ریشہ مبارک کو لینے کے لیے، اور ارد گرد چکر پروانوں کی طرح جو چکر لگایا کرتے تھے. وہی صحابی انس بن مالک خادم رسول جب دشت میں نواسہ رسول کی گردن کو ابن زیاد لے کر یزید کے دربار میں آتا ہے تو یزید ابن زیاد کبھی اپنی چھڑی سے امام عالی مقام کی ناک میں، کبھی وہ اس سے کھونچ لگاتا ہے، کبھی دھات میں لگاتا ہے، کبھی رخسار میں لگاتا ہے، اور چہرے کو دیکھ دیکھ کر وہ مذاق اڑاتا ہے. حضرت انس بن مالک صحابی رسول جس کی عمر ضعیف ہو چکی تھی، جو بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے کہا ارے بدبخت رک جا، کہے جا، تجھے پتا بھی ہے اس کے لب کو میرا آقا چوما کرتا تھا، تجھے پتا بھی ہے کہ اس کے رخسار کو میرا آقا کریم بوسہ دیا کرتا تھا، سونگا کرتا تھا، اور کہتا تھا یہ میرے دنیا اور آخرت کے یہ پھول ہیں، جنت کے یہ پھول ہیں. میرا نبی انہیں چومتا بھی تھا، انہیں سونگتا بھی تھا. کچھ تو شرم کر، کچھ تو حیا کر. لیکن حضرت امام عالی مقام کی شہادت کے بعد یہ حضرت عبید اللہ بن زیاد کا جب وقت آیا، اس کے ساتھیوں کو اللہ نے بری طرح کتے کی موت مارا، اور مارنے کے بعد مسجد کے صحن میں ان کا جنازہ رکھ دیا گیا. سب کی لاشیں بچھا دی گئی. کسی نے کہا وہ آیا وہ آیا. ایک راوی کہتے ہیں جب یہ شور ہوا تو میں آگے بڑھ کر
دیکھتا ہوں کہ کون آیا تو دیکھا گیا ایک خطرناک لمبا چوڑا ایک سانپ نمودار ہوا جو نتھنے میں جو ناک میں گھستا تھا اور منہ سے نکل جاتا تھا، کبھی کان میں گھستا اور منہ سے نکل جاتا، ان کے دماغ میں گھومتا، اسی طرح یکے بعد دیگرے ساری لاشوں کے ساتھ وہ یہی سلوک کرتا، اور اللہ بتا رہا تھا دنیا کو، یہ پیغام دے رہا تھا میں انہیں عذاب تو قبر میں دوں گا ہی، میں انہیں عذاب تو حشر میں دوں گا ہی، میں انہیں عذاب دہکتی ہوئی آگ میں ڈال کر دوں گا ہی، لیکن تمہارے لیے پیغام عبرت و نصیحت ہے کہ جو حسین کا غدار ہے وہ عذاب میں رہے گا، اور جو حسین کا وفادار ہے اسی کے لیے جنت کی بہار ہے۔ حضرات محترم، وہ صحابی رسول انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ دیکھو وہ نبی آخر الزمان جن کے ساتھ ہمارا کتنا گہرا تعلق، ہم ان پر نثار رہتے تھے، اپنے وجود کو ہم نے قربان کر دیا تھا، آج ہم شبیہ پیغمبر کے ساتھ کیسا سلوک کربلا میں کیا گیا، وہ کرب و بلا۔ حضرت جبریل امی اترے، ام سلمہ ہیں، وہ کہتی کیا ہیں کہ حسن و حسین کھیل رہے تھے، حضرت جبریل امی آئے، آنے کے بعد رسول اللہ کو پیغام دیا کہ یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نواسے کو آپ کی امت قتل کر دے گی۔ اتنی ہی دیر میں جبرائیل موجود ہیں، حضور کے پاس یہ خبر لائے اور کہا آپ کی امت جس کو آپ چوم رہے ہیں، آپ کی امت قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ اسی ماحول میں اور اسی وحی کے دوران امام حسین چھوٹے سے ہیں، نواسہ رسول آ گئے، حضرت جبرائیل نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہی وہ بچہ ہے جو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رونے لگے وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ، اور حسین کو بلایا اور اپنے سینے سے چمٹا لیا، گلے لگا لیا اور اسے چومنے لگے، اتنا چومے اور روتے رہے مستقل، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ ام سلمہ کو بلایا، کہا ابھی جبرائیل آیا تھا، اس نے کہا ہے نواسہ رسول کو شہید کر دیا جائے گا، اور جس جگہ پر کیا جائے گا وہاں کی مٹی بھی لا کر اس نے دیا ہے، اور مجھ سے کہا ہے اذا تحولت هذه التربة دما، کہ یہ مٹی ہے جب حسین قتل کیے جائیں گے تو یہ مٹی خون میں بدل جائے گی، اور ام سلمہ وہ دن بڑا عظیم دن ہوگا۔ پتا چل گیا دوستو کہ کل کوئی شہید کر دیا جائے تو اس کے رشتہ دار بتاتے ہیں، اس کے دوست یار بتاتے ہیں، لیکن حسین ایسا شہید ہے کہ ابھی شہید ہوا نہیں، جبرائیل آ گئے، حسین کا نام رکھا گیا تو جبرائیل آئے، کہا جنت میں اللہ نے ان دو ناموں کو چھپا کر رکھا تھا، کسی کا نام اس نام پر ابھی تک نہیں رکھا گیا، حسن و حسین، تو ان کا نام اللہ رکھے، اور حضور فرماتے ہیں ان ملکم من السماء لم یکن زارنی، کہ آسمان میں ایک فرشتہ ہے جس نے مجھے ابھی تک دیکھا نہیں، اس نے فاستأذن اللہ فی زیارتی، اللہ سے اجازت مانگ کر فبشرنی ان الحسن والحسین سیدنا شباب اہل الجنہ، وہ آسمان سے ایک بار زمین پر آیا میری زیارت کے لیے اللہ کی اجازت لے کر، اور آ کر اس نے کہا آپ کو مبارک ہو، یہ دونوں نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔
غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. حضرات محترم، امام عالی مقام کی شہادت بہت بڑا المیہ ہے، اس امت کے لیے سبق ہے. آپ کو پتا ہے امام حسین، آپ نے صبر کو کبھی دیکھا نہیں ہوگا، کبھی دیکھنے کا دل کرے تو امام حسین کو دیکھیں. آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ صبر کسے کہتے ہیں، دیکھنا ہے تو امام حسین کے وجود سے دیکھیں. میں عرض کروں تیزی کے ساتھ کہ امام عالی مقام کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے. مورخین لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ بیت المقدس کہ وہاں جب اینٹیں اٹھائی گئی، لوگ بیت المقدس میں جب کہیں اینٹ اٹھاتے تو دیکھتے کہ بالکل خون کا گٹھڑا موجود ہے. کب؟ جب شہادت ہو گئی تب. شہادت ہو گئی تب. ام حکیم کہتی ہیں میں چھوٹی سی بچی تھی، وہ ملک شام میں رہتی تھی، چھوٹی سی بچی تھی. وہ کہتی ہیں کہ جب امام حسین شہید کر دیے گئے تو پورے علاقے میں تاریکی چھا گئی اور سورج کو ہم لوگ دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا اس کو گرہن لگ گیا. آسمان میں ہر طرف تاریکی اور اتنا اندھیرا اور اتنا گہرا گرہن کہ جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے تو ٹمٹماتے ہوئے ستارے نظر آتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ رات ہو گئی، لیکن وہ رات نہیں، وہ دن رہتا تھا. امام حسین جب شہید کر دیے گئے تو 3 دن تاریکی چھائی رہی. 3 دن تک تاریک تھا پورا عالم اور آسمان میں سرخی لالی کبھی نہیں ہوتی تھی. لیکن جب امام حسین شہید کر دیے گئے تو آسمان سرخ ہو گیا خون کی طرح، ہر طرف خون کی بارش. پتہ چل گیا دوستو امام حسین کی شہادت اور اس ظلم و تشدد اور بربریت کے ماحول سے اللہ بھی غضبناک تھا. اللہ نے کسی یزیدی کو کوڑھی بنا دیا، کسی یزیدی کو اندھا بنا دیا، کسی یزیدی کو موذی مرض میں گرفتار کر دیا، کسی یزیدی کے پیر میں زخم ہو گیا، اس کے وجود سے بدبو آنے لگی. سب کو تڑپا کے اس نے مارا اور حسین کے خون سے آج بھی خوشبو آ رہی ہے. حسین کے رگوں سے اور حسین کی شہادت سے آج بھی مسجدیں آباد ہیں. اور جس مسجد میں حسین کی عظمت نہ ہو وہ مسجد کسی کام کی نہیں. حسین کے خون سے آج بھی قرآن سلامتی کا اعلان کر رہا ہے. حسین کے خون سے آج بھی کی زمین سے رہی ہے. حسین کے خون سے آج بھی مسجدیں نہیں یہ کعبہ کی اور چمکدار ہو رہا ہے. حسین کے خون سے ہی ہم سب کے سجدے روان ہو رہے ہیں. حسین کے خون سے ہی ہم سب کی تلاوتیں قابل قبول ہو رہی ہے. آج جو امام عقیدے کی سلامتی نظر آ رہی ہے، آج جو یزیدیت بے نقاب اب قدموں تلے ڈالی جا رہی ہے، اس میں کسی اور کا ہاتھ اور کسی اور کا اختیار نہیں. نواز رسول امام حسین کا سبحان اللہ. یہ شہادت امام عالی مقام جس کا غم پوری کائنات مل کے بنا رہی ہے. شیشی میں مٹی ہے اور ام سلمہ کو حضور نے دے دیا، اسے رکھنا، جب مٹی سرخ لال ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا کربلا کی دھرتی میں شہید ہو گئے. ساری بیویاں دنیا سے وصال کر گئی لیکن ام سلمہ حیات میں. میرا نبی دیکھ رہا کہ سب تو چلی جائیں گی لیکن جو عاشورے کے دن دنیا میں رہے گی وہ ام سلمہ. تو حضور نے انہیں کو شیشی دے دیا. تو کبھی دیکھا ہے ایسا لنک کبھی دیکھا کہ شہادت کہیں اور ہو اور لالی کہیں اور ہو؟ لیکن یہ شیشی ہے، شیشی جس کے اندر مٹی ہے کربلا کی. فرشتے نے دے دیا مٹی ہے کربلا کی شیشی کے اندر
چل گیا کہ حسین کی نشانی جہاں جہاں ہے اس کا احترام ہم پر واجب ہے. حسین کا جہاں نام لکھا ہو تو سوچو اس کا کتنا احترام ہوگا. مٹی سرخ ہو کر لال ہو کر عاشورے کے دن یہ بتا رہی ہے کہ میں بھی اگر کسی کے قدموں کی دھول اور کسی کے قدموں کی غلام اور فرما بردار ہوں تو وہ ناصر رسول امام حسین ہے. مٹی نے لال ہو کر بتا دیا کہ مجھے کربلا کی دھرتی سے لایا گیا ہے. کربلا کو یزید کا اڈا بنا ہوا کربلا بھی حسین کی وفادار ہے. جب مٹی وفادار ہے تو امتی وفادار کیوں نہ ہو؟ اور جو وفادار نہ ہو حسین کا وہ امتی کیسے؟ وہ امتی نہیں کہ یزیدی ہو جائے. حضرات محترم اندازہ تو لگائیں جب دشمنوں نے تیر مارا اور امام عالی مقام کو زخم سے آلود کر دیا. میں تفسیر کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ مورخین نے تو بہت تفصیل لکھا ہے. بس آپ کو جو پیغام دینا ہے وہ میں عرض کروں کہ نبی کو کبھی حسین سے الگ نہ سمجھنا اور کبھی حسین کو نبی سے جدا مت سمجھنا. یہ دونوں ایک. امام حسین ان کے جسم کے ٹکڑا اور حصہ ان سے کبھی بھی الگ تھلگ مت کرنا کیونکہ امام حسین کو جس نے نبی سے الگ سمجھا وہ کوئی اور فرقہ ہو گیا. تو یہ دونوں ایک ہیں. جو سلام کرتے ہیں وہ حسین سے پیار بھی کرتے ہیں. جو محرم مناتے ہیں وہ نبی پر درود و سلام بھی پڑھتے ہیں. یہ دونوں ایک ہیں. کیونکہ کربلا میں نواسۂ رسول کی شہادت نہیں ہے. اصل میں یہ نبی آخر الزماں کی شہادت ہے. یہ نبی آخر الزماں کی شہادت ہے. وہاں پر بھی نبی کا بیٹا تھا, یہاں پر بھی نبی کا بیٹا. اس نے کعبہ کو بنایا ہے, اس نے کعبہ کو بچایا ہے. تو وہ صدق عظیم ہے اور یہ شہید اعظم ہے. حضرات محترم اب اور ذرا اندازہ لگائیں کہ امام حسین پر ایک کے بعد دیگرے آ کر حملہ ور ہونا یہ عقلمندی نہیں تھی. کیونکہ امام حسین 3 دن سے پیاسے تھے, بھوکے تھے. اگر ان کے پاس پانی ہوتا تو پھر ان کا انداز کچھ اور ہی ہوتا. وہ حیدر کرار کے فرزند ہیں. مولا علی کا بات پوچھنا ہے تو مرحب سے پوچھو. جس پر ایک بار پڑا ہے اس کی گردن کٹ کے دور پھٹا گئی اور دور گر پڑی کیونکہ وہ مولا علی حیدر کرار شیر خدا کا وار تھا. انہی کا خون, انہی کی طاقت, انہی کی قوت اگر کسی کے اندر ہے تو امام حسین کے اندر ہے. دشمنوں نے ایک ساتھ ہو کر حملہ ور ہوتے ہیں, تیروں کی بارش اور حملہ کرتے کرتے پورا جسم ان کا چھلنی ہو گیا. اور حضرات محترم جب وقت اذان, وقت نماز ہوا تو آپ نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا. قرآن نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر ہے حسین کے پاس, نماز ہے حسین کے پاس. آج کل نمازیوں کا حال دیکھا ہے آپ نے, دیکھا ہے کچھ لوگ کہیں سے پیسہ لیتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں. اور نمازیوں کا حال دیکھا, نماز میں پڑھتے ہیں اور گالی بھی پڑھتے ہیں. اور نمازیوں کا حال دیکھا ہے, نماز میں پڑھتے ہیں اپنے بھائی کا حصہ بھی قسم کر لیتے ہیں. اور نمازیوں کو دیکھا ہے نماز میں پڑھتے ہیں اور غیبت اور چغلخوری بھی کرتے ہیں. اور نمازیوں کو دیکھا ہے نماز میں پڑھتے ہیں امام صاحبی کو گالی کرتے ہیں. اور نمازیوں کو دیکھا ہے نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں. الا ماشاء اللہ, جس کی نماز قبول ہوتی ہے وہ ان گناہوں سے پاک رہتا ہے. کیونکہ نماز کا اعلان ہے میں بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہوں. تو جس کی نماز قبول ہوتی ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے بچا رہتا ہے. تو امام حسین کے پاس نماز بھی ہے. ہم نے پوچھا حضور امام عالی مقام آپ کربلا کی دھرتی پر آ گئے, آپ کے پاس کون سی طاقت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں صبر ہے اور نماز ہے. کیا ہے؟ صبر ہے اور نماز ہے. تو بچوں, بڑے بزرگ, تمام حسینیوں سے گزارش ہے کہ نہ آپ صبر کا دامن چھوڑیں اور نہ نماز کا ساتھ چھوڑیں. کیونکہ دونوں اگر کسی کا کیا ہوا نتیجہ اور کسی کا
دشمنوں نے حملہ کیا. لوگ کہتے کون آگے بڑھے گا گردن کاٹنے, کون آگے بڑھے گا, کسی کی جرات نہیں ہو رہی تھی. ایک شخص شمر ذی جوشن مردود لعین خبیث آگے بڑھتا ہے اور بڑھ کے امام علی مقام کی گردن تن سے جدا کرتا ہے, خون کا فوارہ نکلتا. امام علی مقام کی گردن جب کٹی حضرات محترم پوری کائنات میں سناٹا چھا گیا. ایسا لگ رہا تھا روح کائنات کو شہید کر دیا گیا ہے. سناٹا چھا گیا اور گردن کو بلند کیا گیا, تہدیخ کیا گیا, اونچائی پر لے جایا گیا اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک باغی کی گردن کٹ گئی. حق کو دبانے کی بڑی کوشش کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری, اللہ نے پیغام بھیجا اور فرمایا اے نبی یحییٰ بن زکریا کی گردن جب کاٹی گئی, یحییٰ علیہ السلام کی جب گردن کاٹی گئی تو میں نے 70,000 دشمنوں کو میں نے قتل کروایا. کتنے ہزار؟ تو 70,000 دشمنوں کو میں نے قتل کروایا. لیکن اے نبی جب آپ کے نواسے کی گردن کو کاٹا جائے گا, شہید کیا جائے گا تو میں 70 نہیں 70,000 کتنے 70,000 اور قیامت تک جتنے بھی یزیدی آئیں گے میں ان کی گردن کٹواتا رہوں گا, انہیں شہید کرتا رہوں گا, کیونکہ یہ قتل کے معاملی کو نہیں, یہ میرے محبوب کا قتل ہے, یہ دین کا حملہ ہے, یہ میری محبت کا حملہ ہے, یہ نواسے رسول کا یہ کنجتا کا حملہ ہے, یہ بی بی زہرا کی طاقت کا حملہ ہے, یہ حیدر کرام کی شجاعت کا حملہ ہے, یہ ابو بکر کی صداقت کا حملہ ہے, یہ عمر فاروق کی عدالت کا حملہ ہے, یہ عثمان غنی کی سخاوت کا حملہ ہے, یہ صحابہ کی محبت کا حملہ ہے, یہ میرے محبوب کی خدمت کا ایک جانے کی عادت کا حملہ ہے, یہ میری مسجدوں میرے ممبروں میں رات کا حملہ ہے, یہ قرآن مجید پر حملہ ہے, یہ دین محمدی پر حملہ ہے, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا حملہ ہے. اس حملے کو میں برداشت نہیں کر سکوں گا. اسی طرح جس طرح یہ دین سہیل احمد کا باقی رہے گا, اسی طرح حسین کی شہادت بھی قیامت تک زندہ رہے گا. اسی لیے کہتے ہیں حسین زندہ باد. کیا کہتے ہیں؟ حسین زندہ باد. بہت بڑا المیہ اور بہت بڑا یہ صدمہ ہے کہ امام علی مقام کو اور ان کے اچھا ایک جو دردناک دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ شہادت بیان کرنے سے یا کسی طرح کی گھبراہٹ, بے چینی, درد کا معاملہ ہے, تکلیف ہوتی ہے, اسی لیے میں اختصار سے کام لیتا ہوں. اب ذرا دیکھیں ادھر عابد بیمار, ان کی گردن میں رسی بنی ہوئی ہے, بیچ میں بی بی سکینہ ہے, بچی ہے, ان کی گردن میں بھی رسی بنی ہے. ادھر بی بی زینب ہے, بی بی زینب عابد بیمار کی پتری ہے اور امام حسین کی بہن ہے. ان کی گردن میں بھی رسی, تینوں کو قیدی بنایا گیا, جکڑ دیا گیا اور چلنا ہے تو بی بی سکینہ چھوٹی ہے, ان کی ہائٹ کم ہے اور بی بی زینب لمبی ہے اور عابد بیمار بھی لمبے ہیں. تو ان دونوں کی برابری تو ہو جا رہی ہے لیکن ان کا پھندا نیچے پڑ جا رہا ہے. تو اگر وہ ایسے سیدھے ہو کر چلیں, سیدھے ہو کر, تو ان کی گردن اور زیادہ کس رہی ہے, جکڑن پیدا ہو رہی ہے. تو دونوں بی بی زینب اور عابد بیمار دونوں جھک گئے اور اتنا جھکے کہ بی بی سکینہ کی گردن اور ہائٹ تک آ گئے اور وہ جھک کر پورے کوفہ میں, بازار میں دونوں ان کو پھرایا گیا. جھک کر وہ چلتے رہے صرف اس لیے کہ سکینہ کو تکلیف نہ ہو. آپ ذرا اندازہ لگائیں پوری بازار میں وہ پیدل جھک کر چل رہے تھے, ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ان کو کتنی اذیت پہنچی ہوگی. اور ان کو اذیت دینا, اللہ کے رسول کو اذیت دینا, امام حسین کو اذیت دینا, اللہ کے رسول کو اذیت دینا. دربار بازاری لوگ دیکھ رہے ہیں,
اسی سفر میں ایک بڑھیا دروازے پر آتی ہے اور اس کا معمول تھا کہ وہ قیدیوں کو کچھ نہ کچھ کھلاتی اور پلاتی تھی۔ وہ دروازے پر آئی، اس نے کہا ان قیدیوں کو روکو اور دودھ کا پیالہ منگائے اور کہا کہ اس قافلے کا سردار کون ہے؟ تو کسی نے کہا وہ ایک خاتون ہے، وہ ایک خاتون ہے جس کا نام زینب ہے۔ اس خاتون کو دودھ کا پیالہ دیا، کہا کہ اگر میں دودھ کا پیالہ، بی بی زینب کہتی ہے، اگر دودھ کا پیالہ میں پی لیتی ہوں تو کل قیامت کے دن اپنے بچے یعنی اپنے بھائی حسین کے بیٹے علی اصغر کو کیا جواب دوں گی؟ وہ پوچھے گا پھپھی وہاں کربلا میں ہم تو پانی کے لیے ترستے تھے اور تم بازار میں دودھ پی رہی تھی۔ اس خاتون کو واپس کر دیا، کہا قیدیوں تم لوگ کون ہو اور تمہارا گھر کیا ہے، کہاں سے آ رہے ہو، تم تو دین کے باغی ہو نا؟ تو بی بی زینب نے کہا نہیں ماں، ہم دین کے باغی نہیں ہیں، ہم دین کے غدار نہیں ہیں، ہم تو دین کے حامی ہیں، ہم تو دین کے ناصر ہیں۔ کہا یہ دودھ پلانے کا طرز تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو اس بوڑھی نے کہا بہت پہلے ہم مدینے میں رہتے تھے، مدینے میں، اور ہماری مخدومہ بنت رسول اللہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی، ہم ان کی خادمہ تھے۔ جب ہم جوان تھے تو ہم ان کے گھر میں خدمت کرتے تھے اور ان کے گھر میں ان کی ایک بیٹی تھی اور ان کے دو بیٹے تھے، بڑے کا نام حسن تھا، چھوٹے کا نام حسین تھا اور بیٹی کا نام زینب تھا، جن کو بہت زیادہ وہ پیار کرواتی تھی۔ بی بی زینب رو کر کہتی ہے کہ وہ بیٹی کوئی اور نہیں، یہ قیدی ہے، یہ فقیر، یہ خود یہ قیدی ہے جس کا نام زینب ہے، اس کی ماں کا نام فاطمہ تھا۔ وہ پوری ہونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اے بی بی زہرا کی لخت جگر، آپ چھوٹی سی تھی تو میں وہاں پہ خدمت کرتی تھی، آپ کی چوٹیاں میں ہی بنایا کرتی تھی، آپ کو کھانا میں ہی دیا کرتی تھی، آپ کے گھر میں جھاڑو میں ہی دیا کرتی تھی، آپ اس حال میں کہا ہاں حسین کہاں ہے؟ وہ پوری پوچھتی حسین کہاں ہے؟ کہا حسین تو کربلا کی دھرتی میں شہید کر دیے گئے اور ان کی گردن کو تلوار کی نوک پر بلند کر کے لایا جا رہا ہے۔ یہ عابد ہے، یہ علی حسین کا بیٹا عابد ہے جو قیدی بنا ہوا ہے، یہ سکینہ ہے، سب کا تعارف کروایا اور کہا 72 جان رسالت کو قتل کر دیا، عباس شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، پورا خاندان مار دیا گیا۔ تو بی بی کہتی ہے لعنت ہو اے بدبختوں، تم نے خاندان نبوت کے جسم و جوان کو شہید کر دیا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تم لوگ لعنتی ہو، اے اللہ تم پر لعنت ہو۔ اور جو بی بی زینب کہتی ہے اے میرے لخت جگر، اے حسین کے شہزادے، اے زین العابدین، اے علی بن حسین، اس پوری خاتون کا نام کربلا کے شہیدوں میں لکھ، کربلا کے شہیدوں میں لکھ، آدمی کے بیمار کہتے ہیں اس بوڑھی خاتون نے پیاس کہاں برداشت کیا ہے، اس بوڑھی خاتون نے کھانا کہاں سے برداشت کیا ہے، اس بوڑھی خاتون نے زخموں کو کہاں برداشت کیا ہے، یزیدی حملوں کو کہاں سہا ہے۔ اے پھوپھی اس کا نام کربلا کے شہیدوں میں ایسے میں لکھ لوں، کربلا میں یہ کوئی شامل ہی نہیں ہے۔ تو بی بی زینب کہتی ہے اس قافلے کی سردار میں ہوں، میں جو کہوں گی وہی ہوگا، میرے بھائی نے اپنے بعد مجھے یہ ذمہ داری عطا کی ہے، لکھو رجسٹر میں۔ آپ جب بیمار نے اس خاتون کا نام کربلا کے شہیدوں میں لکھ کر
گزارش یہی ہے کہ آپ امام حسین سے خوب محبت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حسینی بننا ہے اگر تک، حسینی بننا ہے اگر تک نماز کی پابندی کریں، صبر سے کام لیں، آپس میں کچھ ہو جائے تو نظر انداز کریں اور صبر کریں۔ صبر کرنے سے امت متحد ہو جائے گی، صبر کرنے سے یزید اور فرعونیت، نمرودیت اور شدادیت اور طاغوتی اور ابلیسی طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تو صبر کریں، آپس میں صبر کریں، برداشت کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، اپنے درمیان مل جل کر رہے، امام حسین کی شہادت